السلام علیکم حضور. السلام. میرا سوال یہ ہے کہ نیچرل ڈیزاسٹر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کے طور پر آتے ہیں، اس میں برے لوگ تو مرتے ہیں لیکن پھر بے قصور اور چھوٹے چھوٹے بچے بھی مرتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر نیچرل ڈیزاسٹر عذاب کے طور پہ آئے. جی ہیں نیچرل ڈیزاسٹر آتے ہیں، بیماریاں آتی ہیں، تمہیں بخار چڑھتا ہے، کوئی عذاب آیا تمہارے پہ؟ ہر ایک نیک آدمی ہے، اس کو وہ بھی بیمار ہوتا ہے. نبیوں کو بھی بخار چڑھتا ہے، بیمار ہوتے ہیں، تکلیف میں ہوتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو عذاب تھا وہ کوئی نیچرل ڈیزاسٹر تو نہیں آیا. ہر نبی کے زمانے میں نیچرل ڈیزاسٹر آئے نا، کسی میں پانی کا طوفان آیا، تباہ ہو گئے، کہیں ہوا آندھی کا طوفان آیا، قومیں ختم ہو گئیں ہیں، کہیں اور قسم کے عذاب آئے، زلزلے آئے ہیں. لیکن مسلمانوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کفار نے اتنی زیادہ مخالفت کی، ان پہ یہ کوئی نیچرل ڈیزاسٹر نہیں نہ آیا. کوئی نہ ہسٹری بتاتی ہمیں، ٹھیک ہے. ان کا عذاب کیا تھا؟ ان کا عذاب جو اس زمانے میں کافروں پہ آیا وہ جنگ کی صورت میں تھا. کہ مسلمانوں کو یہ اللہ تعالیٰ نے نشان دیا تھا کہ تم جنگ کرو گے، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ کی خاطر جنگ کر رہے ہوگے ان لوگوں سے جو مذہب کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اس لیے تم جیت جاؤ گے جنگوں میں. لیکن صحابہ شہید بھی ہوئے ان جنگوں میں، ہوئے نا. عذاب تو وہ کافروں کے لیے تھا، لیکن مرتے صحابہ بھی رہے. بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی احد کی جنگ میں اتنے زخم پہنچے کہ آپ بے ہوش ہو کے گر گئے، یا اس وجہ سے گر گئے کمزوری سے، ٹھیک ہے. اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو عذاب نہیں تھا، نہ صحابہ کے لیے، نہ نعوذ باللہ عذاب تھا، نہ وسلم کے لیے، ٹھیک. لیکن کافروں کے لیے جنگ عذاب تھا، ٹھیک. اب تکلیفیں جو پہنچنی ہیں وہ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ میں دوسروں کو تکلیف پہنچاؤں گا، تم بچ جاؤ گے. لیکن اور جنگ کا عذاب، لیکن شہید مسلمان بھی ہوتے رہے، ٹھیک. تو ان کا تو نشان تھا کہ وہ عذاب ان کی حمایت میں آئے گا، پھر بھی مر گئے. اس لیے جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ ہر ڈیزاسٹر جو ہوتا ہے وہ نشان نہیں ہوتا. ہاں انبیاء کے زمانے میں بعض انبیاء کہتے ہیں کہ یہ نشان ہے میری سچائی کا. حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ میری سچائی کا یہ نشان ہے، اللہ تعالیٰ نے دیا، طاعون کی خبر دی، زلزلوں کی خبر دی، ٹھیک ہے. یہ آئیں گے. اور وہ زلزلہ آیا، جو پہلا زلزلہ آیا، کانگڑے کا زلزلہ آیا آپ کے زمانے میں ہیں، اس میں ہزاروں لوگ مرے. ایک احمدی کا گھر گر گیا، اور اس کے جو چھوٹا اس کا جو پلنگ تھا، بیڈ تھا، اس لکڑی کے عام طور پہ اور طرح کے بیڈ ہوتے تھے، اس طرح کے نہیں ہوتے جس طرح یہاں ہوتے ہیں. تو وہ اس کے نیچے چلا گیا، ساری دیوار گر گئی، سارے چھت اس کے اوپر گر گئی، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا لیا ہیں. اور بہت سارے دوسرے لوگ اس زلزلے میں مر گئے، فوت ہو گئے، ٹھیک. تو کیونکہ حضرت مسلم نے نشان بتایا تھا اپنا، اس لیے اسی طرح طاعون کے نشان بتایا تھا، اس لیے احمدیوں کو نقصان نہیں پہنچا، بہت کم پہنچا. اور باقی لوگوں کے گھروں سے یا گاؤں سے یا قصبوں سے، شہروں سے لاشوں کی لاشیں اٹھتی تھیں طاعون کی بیماری کی وجہ سے. تو جب یہ عذاب آتے ہیں اس نشانی کی وجہ سے آتے ہیں، جب انبیاء کہتے ہیں. ہاں اب یہ سوال کہ اس میں جو نہیں آتے بچے وغیرہ کیوں مرتے ہیں، ٹھیک ہے. دو قانون چلتے ہیں، قانون قدرت بھی تو ساتھ چل رہا ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے. اب ایک ایپیڈیمک پھیلتی ہے بیماری، تو اس میں تو جو بڑے ہیں چھوٹے ہیں سارے ہی اس میں لپیٹ میں آ جاتے ہیں کیونکہ وائرس ہوتا ہے. ہاں اللہ تعالیٰ اس میں سے یہ دیکھنا چاہیے کہ کتنوں کو بچا لیتا ہے. عموماً تو جو پرسنٹیج ہے میرا خیال نکالی نہیں، میرا اگر نکالی جائے تو میرا خیال ہے بچوں کے بچنے کی پرسنٹیج زیادہ ہوگی.
تو یہ چیزیں ہیں، جب ایک نیچرل قانون جو چل رہا ہے اس کے لپیٹ میں سارے آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ تو اس میں آئے گا، اس میں جانور بھی تو آ جاتے ہیں، جانوروں کا تو کوئی قصور نہیں ہوتا نا، ہاں بچوں کا کوئی نہیں ہوتا، لیکن ایک اس لپیٹ میں سارے آ جاتے ہیں، اس ماحول کی وجہ سے پھر وہ اثر انداز ہوتا ہے، اس کا اثر پڑ رہا ہوتا ہے، اس میں لوگوں کے زیادہ مرنے کی وجہ سے دوسروں پہ بھی ہیں، دلوں کو لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے، بڑے بڑھ جاتے ہیں۔ اگر بالفرض سارے بچے بچ جائیں اور بڑے سارے مر جائیں تو بچوں کو سنبھالنے والا بھی کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے بھی ایک بیلنس سسٹم رکھا ہوا ہے اور ایک قانون قدرت بھی رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کے تحت جب آتا ہے تو جو بھی پانی کی لپیٹ میں آئے گا، ظاہر ہے اگر ایک طوفان کی لہر آ رہی ہے، گھروں میں سونامی آیا مثلا انڈونیشیا میں، ٹھیک ہے، جب اس نے 30-40 فٹ لمبی پانی کی لہر آئی، اس نے جو گھروں کو تباہ کیا، بڑے جب اس میں لپیٹ میں آگے مرے تو قانون قدرت کہتا ہے بچوں کے بھی سانس رکیں گے، ٹھیک ہے، وہ تو ایک پھر عذاب آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس عذاب کے بعد ایک تو یہ ہے کہ یہاں سے جو سزا ملی مرنے کی، جو ظلم کرنے والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اگلے جہان میں جا کے وہاں بھی جہنم میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ڈالوں گا۔ جو معصوم ہیں اس وجہ سے مر جاتے ہیں، بچے معصوم ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے بچے معصوم ہوتے ہیں اس لیے وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ جو ایٹرنل زندگی ہے وہ تو اگلے جہان کی ہے نا، ٹھیک ہے نا، یہ زندگی تو 70 سال 80 سال 90 سال کے بعد ختم ہو جانی ہے۔ اس میں جن کو جو بچے بھی اگر اس طرح مرتے ہیں اور ان کا کوئی قصور نہیں ہوتا، ان کو اللہ تعالیٰ وہاں جنت میں جگہ دے دیتا ہے۔ جو دوسرے جو قصوروار ہیں وہ اگلے یہاں بھی مرتے ہیں، اگلے جہان میں جا کے دوزخ میں جلتے ہیں، ٹھیک۔